آیت نمبر 113 تک 115 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَرْكَنُوا وَلَا تَرْكَنُوا اور نہ جھکو تم إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ سو پہنچے گی تمہیں آگ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا من اولیاء کوئی دوست، ثم لا تنصرون پھر نہ تمہاری مدد کی جاوے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز کو، طرفَیِ النہار دن کے دو حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ اور رات کی گھڑیوں میں، إِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک نیکیاں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، ذَلِکَ ذِکْرَىٰ یہ نصیحت ہے، للذاکرین نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ظلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے بعد ظلم کی بہت قسمیں ہیں۔ کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، کسی کو گالی دینا ظلم ہے، تکلیف پہنچانا ظلم ہے، ناحق کھانا کسی کا ظلم ہے، ناجائز کسی کی زمین پر قابض ہو جانا، چیزوں پر قابض ہو جانا یہ ظلم ہے۔ اور جو ظالمین ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں رب کی زمین پر، رب کے قانون کو توڑ کر اور اللہ جل جلالہ کی مخلوق کے حقوق کو پامال کر کر، جیسا کہ فلسطین میں ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، ان پر حملے کر کر ان کی زمینوں پر قابض بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی سازش رچی جا رہی ہے، قبلہ اول کو مسمار کر کر ہیکل سلیمانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ان ظالموں کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے کسی بھی اعتبار سے، چاہے ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے ہو، ان کی اشیاء کو خریدنے کے اعتبار سے ہو، اور ان کے طرف ان کی حمایت میں آواز اٹھانے والے ہوں اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے، تو یہ بھی سب کے سب ظلم میں شامل ہیں اور شریک ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، جس طرح ان ظالموں کو جہنم کا عذاب پہنچے گا،
جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی جہنم کی آگ پہنچ کر رہے گی. ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم بن جاتا ہے. ظالموں کی طرف جھکنا یہ جائز نہیں ہے، ان کی طرف تاری کرنا یہ جائز نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. لہذا تم اس سے بچو، ورنہ جس طرح اللہ جل جلالہ انہیں جہنم میں ڈالے گا تمہیں بھی جہنم میں ڈالے گا. اور پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. آج دنیا کے اندر تم پکار لیتے ہو اپنے مددگاروں کو، دوستوں کو، طاقتوروں کو، صاحب اقتداروں کو، لیکن کل قیامت کے دن کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا. آج اسرائیلیوں کے ساتھ امریکہ اور دیگر جو ہے ممالک پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ خاموشی تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کٹتا، مسلمانوں کو ذبح ہوتا، اور اس میں مسلمانوں کا ساتھ دینے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم میں شامل ہے. ظالموں کے ساتھ ہی ان کی شرکت نمایاں طور پر نظر آتی ہے، جو حق والوں کے ساتھ حق کی آواز نہیں اٹھانے کے لیے تیار. تو فرمایا کہ یہ آج ایک ملک سینکڑوں ملکوں کا دوست بنا کر اور سینکڑوں ملک اس ایک ملک کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن کوئی ملک کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کے کام نہ آئے گا، اور کوئی طاقتور کسی طاقتور کے کام نہ آئے گا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ثم لا تنصرون، اور نہ ہی تم لوگوں کی مدد کی جائے گی. پھر میرے رب نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دو حصوں میں. ایک حصہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کا ہے، اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نماز ہے. طرفَيِ النَّهَارِ، سورج ڈھلنے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ دو حصے ہو گئے دل کے. صبح کی نماز اور ظہر اور عصر کی نماز طرفَيِ النَّهَارِ کے اندر آ گئی. تو تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ فجر کی نماز اور ظہر اور عصر کی نماز کا پوری طرح اہتمام کریں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زُلَفَا زُلْفَتًا کی جمع، اس کا معنی کیا ہے؟ گھڑیاں، حصے. رات کے حصوں میں بھی نماز کا اہتمام کیجیے. اب رات کے حصے میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی. رات کے حصے میں مغرب اور عشاء کی نماز، اور اسی طرح تہجد کی نماز آ گئی. اور نفلی نمازوں میں سب سے محبوب ترین نماز اللہ جل جلالہ کی نظر میں تہجد کی نماز. لہذا تم جہاں مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرو، ساتھ میں تہجد کی نفلی نماز کا بھی اہتمام کرو. یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین نماز. تو فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں بھی آ گئی، اور اسی طرح پر جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز بھی آ گئی. تو رات کی گھڑیوں سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نماز. پھر میرا رب فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر ڈالتی. آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے ایک وضو کو آپ اپنے وضو کو دھوتے ہیں، اللہ رب العزت وضو کے تمام اعضاؤں سے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں. وضو آپ نے کیا نیکی کرنے کے غرض سے، باوضو رہنا یہ مستقل ایک عبادت ہے. تو آپ کے گناہ وضو کی برکت سے جھڑ گئے. وہ گناہ جو آپ نے آنکھ سے کیے وہ ختم ہو گئے، وہ گناہ جو آپ نے ہاتھوں سے کیے وہ ختم ہو گئے، وہ گناہ جو آپ نے پاؤں سے کیے وہ ختم ہو گئے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بات ہے، اللہ وہ نیکیاں کرنے کی برکت سے بھی ختم کر ڈالتے. اسی طرح آپ گھر سے نکلے،
وضو کر کر نماز کی غرض سے، تو ایک ایک قدم پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما رہے، اور ایک درجہ بلند فرما رہے، اور ایک گناہ معاف فرما رہے، تو ایک ایک قدم پر۔ اور اگر آپ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے کہ مسجد میں جائیں گے، تفسیر قرآن بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، دین کو بھی سمجھیں گے، اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے، تو پھر آپ کو ایک ایک قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو آئیے فی سبیل اللہ کی مد میں پھر شامل ہو جائے گا۔ تو ایک قدم رکھیں گے، 700 نیکیوں کا اجر آپ کو اللہ جل جلالہ عطا فرمائے۔ اگر آپ تفسیر قرآن، درس قرآن سننے کی نیت سے اپنے گھر سے چل کر آ رہے اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ رب العزت فرما رہے ذالک ذکر، یہ تمہیں نصیحت ہے کہ تم ظالم کی طرف میلان نہ کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ یہ نصیحت ہے کہ تم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کا اہتمام کرو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ یہ نصیحت ہے کہ تم خوب نیکیاں کرو، تمہاری نیکیوں سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت نفع بخش اسی کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور جو نصیحت کو بس سنتے جا رہے، عمل قبول نہیں کرتے، ان کے لیے یہ مفید نہیں ہے۔ یہ فائدہ مند انہی کے لیے ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صبر کیجیے، صبر کیجیے۔ صبر کیا ہے؟ اگر آپ کو نیکی کا حکم دیا جا رہا، دل نہیں چاہ رہا، تو اپنے دل کی ناچاہت کے باوجود آپ نیکی کریں، یہ صبر ہے۔ صبر علی الاطاعت، نیکیوں پر صبر، استقامت، دل پر قابو رکھنا، دل نہیں کر رہا لیکن پھر بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اور پھر صبر علی المعصیت، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ گناہ نہیں کرتے، اپنے دل پر کنٹرول، خواہشات پر قابو رکھتے ہیں، تو یہ بھی صبر علی المعصیت کی ایک قسم ہے۔ صبر جو ہے تکلیف پر، صبر جو ہے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، کوئی جو ہے بیماری پہنچتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا اس کا رنج پہنچتا ہے، تو یہ بھی تیسری قسم ہے صبر کی، اس پر صبر کیجیے۔ تو ان تمام کاموں پر آپ صبر کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے پورا پورا تمہارا رب تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، لہٰذا تم نیک بن جاؤ، اللہ کے احکامات کو بجا لا کر، پاسداری کر کر تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، صالح بن جاؤ، گناہگار نہ بنو، ظالم نہ بنو، فاسق نہ بنو، فاجر نہ بنو، نیک بن جاؤ، اور اپنے رب کے احکامات کے لیے تڑپ اٹھو، اور ذرا بھر بھی اللہ کی زمین پر رب کے حکم کو نہ توڑو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، ورنہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔